ادا کیے اور نہیں، بلکہ اللہ کے نبی مدینہ پاک میں ہیں اور مدینہ پاک میں پوری کائنات کی آوازیں سن رہی ہے۔ تو یہ نبی کے لیے عقیدہ کہا جا سکتا ہے، خدا کے لیے تو یہ کہنا ہی کفر ہے یہ جملہ۔ آپ اعتراض کرنا، سوالات کرنا اور سوچ رکھنا، فرمایا سوال کرنے سے پہلے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسی طرح حاضر ناظر کا لفظ یہ نصیر الدین کی بات کر رہا تھا، میں سارا قرآن اٹھا کر دیکھے، میں قرآن کی بات کرتا ہوں اور حدیث کی بات کرتا ہوں، سارا قرآن آپ پڑھیں، کہیں بھی اللہ کے بارے میں حاضر کا لفظ خدا نے استعمال نہیں فرمایا۔ ناظر کا بصیرہ کا لفظ آتا ہے، سمیع کا لفظ آتا ہے، لیکن حاضر اور ناظر کا پورے قرآن کے اندر کہیں لفظ جو ہے نہیں آتا۔ جو قرآن میں نہ ہو وہ عقیدہ رکھتے ہو، اور مخلوق کے لیے خدا نے حاضر کا لفظ استعمال کیا، ناظر کا استعمال بھی کیا۔ حاضر کسے کہتے ہیں؟ چلو بات چل رہی تھی، میں لمبی نہیں بات کرنا چاہتا تھا۔ حاضر کہتے ہیں اس وجود کے ساتھ کوئی آدمی سامنے بیٹھا ہے، عبد الوحید صاحب سامنے بیٹھے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ حاضر لبیک، یہ موجود ہے یہاں پر۔ تو حاضر کا لغوی معنی یہ ہے، لغات تمام عرب لغات اٹھا کر پڑھو تو جو وجود کے ساتھ سامنے ہو اس کو حاضر کہتے ہیں۔ اللہم اغفر لے شاہد حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، شاہد کا لفظ، غائب کا لفظ، حاضر کا لفظ جو ہے وہ اس وجود کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس وجود سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اس وجود سے کیا پاک ہے۔ تو اللہ جو ان چیزوں سے پاک ہے، کیا ان کے لیے یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں؟ کتنی جہالت ہے۔ اور ناظر کسے کہتے ہیں؟ ناظر کہتے ہیں آنکھ کی پتلی کے اندر ایک کالا سیاہ دھبا ہوتا ہے، تمام عربی کی ڈکشنری اٹھا کر دیکھو، اس دھبے کو ناظر کہا جاتا ہے۔ آنکھ کے اندر جو کالا دھبا جس سے ہم دیکھتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ ناظر اس کو کہتے ہیں۔ تو کیا اللہ رب العزت کے لیے آنکھ ثابت کر سکتے؟ اللہ کے لیے آنکھ ثابت نہیں کر سکتے، اس کے لیے پتلی ثابت نہیں کر سکتے، اس کے اندر وہ سیاہ نقطہ ثابت نہیں کر سکتے ہو، اس کو ناظر کہنا کہتے، جائز کہتے۔ لیکن کتنی جاہل دنیا ہے، اپنے آپ کو علم کہلانے والے، جو مخلوق کی تعریف ہے، میں سادے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اگر وہ خالق کو دے دی تو خالق کا عظمتوں کو بلند کیا یا گھٹایا کم کیا؟ اس لیے عرض کر رہا تھا ان ہستیوں کے کلام کو پڑھو۔ بھی نصیر الدین صاحب نے جو کلمات فرمائے، نور و بشر، اور بشر بھی آپ پوری کائنات میں حضور کی مثل خدا نے پیدا ہی نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ بشر بھی ایسے بے مثال کہ دنیا کے اندر آپ پوری کائنات میں حضور کی مثل، انبیاء سے لے کر پوری مخلوق تک حضور کا مثل جو ہے وہ نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ نابشر بھی ہے تو ایسے عام انسانوں کی طرح نہیں، کیا ہماری طرح بشر ہے جو باپ بیٹے سے دوسرا خوش نہیں ہے، بیٹا باپ کا احترام نہیں کرتا؟ یہی ہماری زندگی اور یہی ہماری حضور ہماری طرح، نعوذ باللہ۔ کتنے گھٹیا کلمات کہتے ہیں یہ لوگ۔ عرض کر رہا تھا بات لمبی ہے کہ اس میں میں لمبی بات کرنا نہیں چاہتا۔ عرض کر رہا تھا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا، انک میتون و انہم میتون، اس کا معنی کیا ہے کہ آپ بھی جانے والے دنیا سے اور ہم بھی جانے والے ہیں؟ تو حضور کی تو موت قرآن ذکر کر رہا ہے، انکا آپ بے شک، تو اس کا معنی کیا ہے؟ آپ حضور کی حیات مانتے ہو، حضور کو زندہ مانتے ہو، حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے۔ آپ نے جو ایک علمی جملہ کہا، یہ کون سا قضیہ ہے؟ کیا فرمایا؟ یہ آپ لوگوں کی بات نہیں ہے، نہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ فرمایا یہ کون سا قضیہ ہے؟ تو وہ خاموش ہو گیا، وہ بھی علم کو پڑھا ہوا تھا۔ فرمایا یہ قضیہ مطلقہ ہے، ایک آن کے لیے نبی پہ موت آتی، اس کے بعد پھر ہمیشہ کی زندگی خدا اس کو عطا فرماتا۔ یہ قضیہ کیا ہے؟ یہ مطلقہ ہے، مطلقہ، بس ایک وقت آنا ہے، ایک شرط پوری کرنی ہے۔ جس طرح ہم روزے دار کوئی چیز چکھتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، تو نبی بھی، جو بھی نبی ہے، اور بلکہ اولیاء کاملین کے بارے میں، الا ان اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الی الدار، اللہ کے ولی مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر کے اندر شفٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت
اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آچا صاحب اور احباب کے ذوق شوق میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے بزرگوں کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ انشاءاللہ یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں، جاری رہتے ہیں، کوئی وقت آئے تو پھر اس پر عرض کروں گا۔